الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا چوتھا باب ہے ابواب کا بیان. سبق نمبر 8 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم ثلاثی مزید فی کے 3 باب پڑھیں گے. باب استفعال، باب انفعال اور باب افعلال، اور اس کے اندر جو کچھ ترمیم یا تعلیل ہوئی ہے ہم وہ بھی سمجھیں گے. دیکھیں جو دوسرا باب ہے وہ ہے استفعال. اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت حضرت بتا رہے ہیں کہ سین اور تا فا کلمہ سے پہلے زائد ہوتا ہے. یعنی جو فا کلمہ ہے اس فا کلمہ سے پہلے سین یہ بھی حرف زائد ہوگا اور تا یہ بھی حرف زائد ہوگا، جیسا کہ الاستنصار. کیونکہ اگر اس کے حرف اصلی کی بات کی جائے، حرف اصلی اس کا آتا ہے نون، صاد اور را. اب یہاں پہ دیکھیں نون سے پہلے تا یہ بھی زائد ہے اور سین یہ بھی زائد ہے. الاستنصار اس کا مطلب مدد طلب کرنا. اس کے گردان بھی آپ دیکھ لیں، استنصر یستنصر استنصارا فہو مستنصر، واستنصر یستنصر استنصارا فہو مستنصر. یہ بھی با حمزہ وصل ہے، یعنی اس کی شروع میں بھی حمزہ وصلی زائد ہوتا ہے. امر اس کا آئے گا استنصر اور نہیں اس کا آئے گا لا تستنصر، اور ظرف اس کا آئے گا مستنصر. جیسا کہ ظرف کے بارے میں آپ کو پہلے میں بتا چکا تھا کہ ظرف اس کا اسم مفعول ہی کے وزن کے اوپر آئے گا. جتنے ثلاثی مزید فی کے ابواب ہیں یا اسی طریقے سے رباعی کے ابواب ہیں. اچھا اس میں آپ فائدہ دیکھ لیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ استطاع یستطیع، استطاعت اگر اس باب سے، یہ بھی چونکہ باب استفعال سے ہی آتا ہے، اس کے اندر البتہ ایک قانون لگتا ہے. وہ قانون کیا لگتا ہے؟ وہ فرما رہے ہیں کہ اس میں یہ جائز ہے کہ تائے استفعال کو حذف کر دیا جائے. حذف کرنا جائز ہے، حذف کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے. قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید میں ایک جگہ پر سورہ کہف کے اندر یہ والا آتا ہے، ایک جگہ پر تائے استفعال کو حذف کیا گیا ہے اور ایک جگہ پر حذف نہیں کیا گیا. جیسا کہ آتا ہے فمستطاعوا، یہ بھی آتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھی آتا ہے فمستطاعوا. دونوں طرح آتے ہیں. تو جہاں پر تا ہے وہاں پر حذف نہیں ہے، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو تائے استفعال کو حذف کیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے ما لم تستطع یہ بھی آتا ہے قرآن مجید میں، اور ما لم تستطع یہ بھی آتا ہے قرآن مجید سے. یہ بھی اسی باب سے ہے. تو ایک جگہ پر قانون لگ رہا ہے اور ایک جگہ پر قانون نہیں لگ رہا. اس کا مطلب ہے کہ جوازی قانون ہے، وجوبی قانون نہیں ہے. تو یہ تو ہو گیا باب استفعال. اس کے بعد اگلا باب دیکھیں. اگلا باب ہے انفعال. اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ فا سے پہلے نون یہ زائد ہوتا ہے، اور یہ باب ہمیشہ لازم آتا ہے. مطلب یہ کہ اس میں متعدی والا معنی نہیں ہوتا. اس باب سے جو بھی فعل آئے گا یا اسی طریقے سے جو بھی اس میں مشتق آئے گا اس کا کوئی مفعول آگے نہیں ہوگا. جیسا کہ الانفطار پھٹنا. اب یہاں پہ دیکھیں ترجمہ خود بتا رہا ہے کہ پھٹنا یہ کسی مفعول کا تقاضا نہیں کرتا. گردان دیکھ لیں، انفطر ینفطر انفطارا فہو منفطر، اور امر آئے گا انفطر نہیں آئے گا لا تنفطر. باقی ساری تفصیل سے جو اس کی گردان ہے صرف صغیر صرف کبیر وہ آپ اولیٰ کے اندر پڑھ چکے ہیں. اور ظرف آئے گا اس کا منفطر. اچھا یہاں پہ آگے یہ بتا رہے ہیں کہ جس لفظ کا فا کلمہ نون ہو وہ باب انفعال سے نہیں آتا. یہ ایک بڑی پہچان کی علامت ہے کہ آپ حرف اصلی کو پہلے دیکھیں. اگر حرف اصلی میں فا کلمہ کے مقابلے میں نون آ رہا ہے تو پھر وہ باب انفعال سے نہیں آئے گا. بلکہ انفعال کا اگر معنی آپ نے ادا کرنا مقصود ہو، یعنی انفعال کا معنی ہوتا ہے لازم والا معنی ہوتا ہے، متعدی والا معنی نہیں ہوتا، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو تائے باب افتعال کے اندر لے جاتے ہیں. جیسا کہ ان تاکاسا، تو پھر باب افتعال میں لے جانے کے بعد پھر اس کے اندر جو باب انفعال والا معنی ہے وہ ہم اس کے اندر شمار کر لیتے ہیں. کیونکہ اس کے اگر آپ حرف اصلی دیکھیں گے تو اس کے حرف اصلی آتے ہیں نون، کاف اور سین. تو یہ 2 باب کی یہاں تک تفصیل ہو گئی ہے. ایک باب استفعال کی، دوسرا باب انفعال کی. ایک باب رہ گیا ہے باب افعلال، وہ ہم اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. باب استفعال اور انفعال ہو چکا ہے. یہاں سے چوتھا باب باب افعلال بتا رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ تکرار لام، یعنی اس میں جو لام ہے وہ ڈبل ہوتا ہے، اور حمزہ وصلی کے بعد ماضی میں 4 حرف ہوتے ہیں. یہ اس باب کی علامت ہے. جیسے احمر ہے نا، ہا، میم اور 2 را، یہ 4 حرف ہوتے ہیں اس کے فعل ماضی میں. مصدر اس کا الاحمرار، سرخ ہونا. گردان کیسے ہوگی؟ احمر. اب یہاں پہ ذرا دیکھیں، حمزہ وصلی ہے شروع میں، اس کے بعد 4 حرف ہیں، ہا، میم اور 2 را. احمر یحمر احمرارا فہو محمر. اور امر اس کا کیسے آئے گا؟ احمر احمری احمرر. یہ واحد کا ہی صیغہ ہے،
واحد مذکر حاضر کا، لیکن اس کو 3 طریقے سے پڑھا گیا ہے۔ نہیں میں بھی ایسے ہی ہے، لا تحمر، لا تحمری، لا تحمرر، اور ظرف کیسے ہوگا؟ محمر۔ اب یہاں پہ جو اس کو 3 طریقے سے پڑھا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس میں کون سا قانون جاری ہوا ہے، وہ آگے بتا رہے ہیں۔ حضرت بتا رہے ہیں کہ جو احمرہ ہے فعل ماضی معلوم کا پہلا صیغہ اصل میں تھا احمرارا، 2 حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، ایک یہ والی را اور دوسری یہ والی را، تو اول کو ہم نے ساکن کیا اور دوسرے کے اندر ادغام کر دیا، تو یہ بن جائے گا احمرہ۔ آگے فرمایا کہ یحمرو اور محمرن، ان کو بھی اسی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جیسے یحمرو ہے نا، اصل میں تھا یحمریرو، 2 را اکٹھے ہو گئے، پہلی را کو ساکن کر کے دوسری میں ادغام کر دیا تو یحمرو ہو گیا۔ اسی طریقے سے محمرن ہے، اگر یہ اسم فاعل کا صیغہ ہو تو یہ تھا محمریرن، 2 را اکٹھی ہوگی، پہلے کو ساکن کر کے دوسری میں ادغام کر دیا، محمرن ہو گیا۔ اور اگر یہ اسم مفعول کا صیغہ ہو یا اسم ظرف کا صیغہ ہو تو یہ ہوگا محمررن۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، 2 را اکٹھی ہوگی، پہلی را کو ساکن کر کے ادغام کر دیا تو یہ بن جائے گا محمرن۔ اور ان جیسے دوسرے صیغوں کی تعلیل بھی اسی طرح ہے، یعنی جہاں جہاں پر بھی یہ صیغہ آئے گا، واحد کے جتنے صیغے آئیں گے یا تثنیہ کے آئیں گے، جمع کے آئیں گے، جہاں پر بھی آپ کو تشدید نظر آ رہی ہے، اس پورے باب کے اندر ہی آپ کو تشدید نظر آئے گی، وہاں پر یہی والا قانون جاری ہوگا۔ البتہ امر واحد مذکر میں وقف کی وجہ سے اجتماع ساکنین ہو گیا۔ دیکھیں امر بنتا ہے مضارع سے، مضارع تھا اس کا مضارع حاضر تحمریرو، یہ تھا نا تحمریرو۔ اب شروع میں تا حرف مضارع گرا دیا اور تا کے بدلے میں آپ لیں حمزہ، اور آخر میں جو را ہے اس کو آپ نے ساکن کر دیا تو یہ بچ گیا احمرر۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ امر واحد مذکر میں وقف کی وجہ سے اجتماع ساکنین ہو گیا، کیونکہ دونوں را ساکن ہوگی۔ دونوں را کیوں ساکن ہوئی تھی وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ جب ہم نے اس کو مضارع سے بنایا اور مضارع کے اندر بھی ہم نے پہلی را کو ساکن کیا تھا، تو پہلی را بھی ساکن تھی، دوسری را بھی ساکن ہوگی، تو کبھی تو دوسری را کو فتح دے دیا تو پھر اس کو پڑھ دیتے ہیں احمرہ، را کا را میں ادغام کر کے را کو فتح دے دیتے ہیں تو احمرہ پڑھ دیتے ہیں، اور کبھی کسرہ دے دیتے ہیں تو پھر اس کو پڑھ دیتے ہیں احمری، اور کبھی فک ادغام کیا یعنی اس ادغام کو ختم کر دیتے ہیں۔ فک ادغام کا مطلب ہوتا ہے ادغام کو توڑنا، ادغام کو ختم کرنا، تو یہ بن جاتا ہے احمرر۔ لم یحمرہ اور مضارع مجزوم کے دوسرے صیغوں کو بھی اسی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھیں جہاں جہاں پر بھی جزم آئے گا، چاہے وہ لم جازمہ ہے چاہے وہ نہیں کا صیغہ ہے، واحد کا جہاں پر بھی صیغہ آئے گا وہاں پر آپ نے اس کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ جیسے لم یحمرہ واحد کا صیغہ ہے، اس کو آپ لم یحمرہ بھی پڑھیں گے، لم یحمری بھی پڑھیں گے، لم یحمرر۔ اسی طریقے سے مجہول میں بھی ایسے ہوگا، لم یحمرہ، لم یحمری، لم یحمرر۔ اور نہیں میں بھی ایسے ہوگا، لا تحمرہ، لا تحمری، لا تحمرر۔ اور نہیں مجہول میں بھی ایسے ہوگا، لا تحمرہ، لا تحمری، لا تحمرر۔ تو جہاں جہاں پر بھی جزم آئے گا وہاں بھی آپ اس کو اسی طرح 3 طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا یہاں تک۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ اس باب کا جو لام ہے وہ ہمیشہ مشدد ہوتا ہے، یعنی اس کا جو باب افعلال ہے یہ کبھی بھی اس طریقے سے نہیں آئے گا افعلال، بلکہ یہاں پر جو بھی اس کا صیغہ آئے گا صرف مصدر میں تو فک ادغام ہوگا، ادغام نہیں ہوگا، لیکن جو اس کے علاوہ باقی جتنے بھی صیغے آئیں گے وہاں پر لام کے اندر ادغام ضرور ہوگا اور لام مشدد ہوگا، سوائے ناقص کے۔ ناقص سے اگر یہ آ جائے گا تو اس میں لفیف کے احکام جاری کیے جائیں گے، جیسے ارعوا۔ اب یہاں پہ دیکھیں ارعوا جو ہے نا یہ اصل میں تھا ارعوا، افعللا، یہ وہی ہے، باب افعلال ہی ہے، لیکن یہاں پر ہم نے اس کو تشدید نہیں دی کہ واو کو وا میں ادغام کر کے ارعوا پڑھے، ایسا نہیں ہم نے کیا، بلکہ واو اول کو تو سالم رکھا اور دوسری واو میں ناقص کا قاعدے کے مطابق تعلیل کی۔ دوسری واو تھی اس کو واو متحرک ماقبل مفتوح تھا تو اس کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا تو یہ ارعوا ہو گیا۔ باقی جو ناقص کے قوانین ہیں، لفیف کے قوانین ہیں، وہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔